وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 9۔ سامعین کرام، آج کے درس کے 3 موضوعات اہم ہیں۔ نمبر 1، غافل لوگوں کا نعمت کے چھن جانے پر رد عمل کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، مصیبت کے بعد نعمت کے مل جانے پر غافل لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تیسرا، صبر اور عمل صالح سے کیا مراد ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ان سے چند مقررہ دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ خبردار، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 9۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم انسان کو چکھائیں، منا اپنی جانب سے، رحمتاً رحمت، ثم نزعنا منہ، پھر وہ اس سے لے لیں، انہ لیئوس کفور، تو وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اسے چکھائیں، نعماء، نعمتیں، بعد ضرّا، بعد مصیبتوں کے، مست ہو جو اسے پہنچی، لَيَقُولَنَّ، ضرور وہ کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، میری سختیاں جاتی رہیں، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور، اور وہ اترانے والا اور شیخ و خورا بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان آیات پہ ہم غور کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، یہ مضمون یعنی دور سے چلا آ رہا ہے۔ اول تو جو آپ دیکھیں سورت کا آغاز جو ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے مدعا بیان کیا ہے توحید کا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو،
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا۔ سارا جھگڑا تو اسی بات پہ تھا نا سامعین اکرام، کہ لوگ توحید کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آخرت کی خبر کو جھٹلا رہے تھے اور اس کو کوئی تعجب انگیز سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مضامین اس کے بعد بیان کیے ہیں، اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنی ربوبیت، اور آخر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، یعنی اپنے مقصد حیات کو پورا کرتا ہے۔ اور وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی تمہیں تو موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی آخرت کو ماننے سے انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر میں یہ جو موعودہ عذاب ہے تو ان سے ہٹا دوں تو پھر یہ جلدی کرتے ہیں، یعنی انسان جو ہے جلد باز ہے۔ ان آیات میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جلد باز ہے، دوسرا اس میں جو سامعین اکرام یہ 2 آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهَا، اگر میں انسان کو رحمت یعنی کوئی نعمت دوں اور اس کو پھر اس سے ہٹا دوں، یعنی نعمت کو چھین لوں، تو پھر وہ مایوس بن جاتا ہے اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری حالت اگر ہو کہ اگر کوئی نعمت آ جائے بعد تکلیف کے تو پھر یہ اترانے لگتا ہے اور شیخی خورا بن جاتا ہے، یعنی بڑائی کرنے لگتا ہے، فخر۔ تو ان دونوں مضامین میں سامعین اکرام لَیَئُوسٌ کفور لَفَرِحٌ فخور، یعنی ان دونوں حالتوں میں اس کی نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہوتی، اور حقیقت میں یعنی اللہ تعالیٰ یہاں انسان کی جو وہ حالت بیان کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حالت جو ہے سامعین اکرام، یعنی یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے انسان اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آیات جو نشانیاں آتی ہیں اسے انکار کر دیتا ہے، تو اس کی سمجھ جو ہے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، سمجھ کا دائرہ جو ہے اس کا بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پہ سامعین اکرام اگر میں اور آپ غور کریں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب۔ اللہ پہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے بحیثیت رب بھلا دیا ہے۔ اب سامعین اکرام آپ دیکھیں کہ ہمارا، ویسے میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں پھر مضمون کی طرف آئیں گے۔ وہ جو کافر تھے، مکے کے مشرک تھے، ان کا معاملہ جو تھا وہ تو تھا، لیکن ہم دیکھیں گے اس میں ہمارے لیے کیا، آیا یہ صفات اور کیفیات ہماری تو نہیں ہے؟ یعنی آج جو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ لَیَئُوسٌ کفور اور لَفَرِحٌ فخور، اترانے والا بن جاتا ہے، مایوس اور ناشکرہ، اور شیخ خورا اترانے والا، یہ چاروں صفات جو ہیں سامعین اکرام ہمیں موجود ہیں۔ مایوسی، دیکھیں ہم میں مایوسی کا عنصر بھی ہوتا ہے، یعنی مصیبت آتی ہے تو بسا اوقات اگر وہ بظاہر حل ہونے کے چانسز نہیں ہوتے تو مایوسی کا یعنی ایک قسم کی مایوسی چھا جاتی ہے، اور انسان آپ دیکھیں بعض چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں، مصیبت کے وقت اور آزمائش کے وقت بعض چہرے اتر جاتے ہیں،
مایوس. اور پھر ناشکری تو ہماری ایک قومی روایت ہے سامعین اکرام. من حیث القوم ہم ایک ناشکری قوم ہیں. ناشکرہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ایک وسیع مفہوم ہے. ایک تو ایک اس سے وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو عطا کی ہے اس کا ہم شکریہ نہیں ادا کر رہے، ہر نعمت کو ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں زندگی ایک ایسی نعمت ہے، یہ وقت، یہ زندگی ہم یعنی یہ دوبارہ تو نہیں آئی، تو اس کو بر وقت اس کا احساس کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک چیز جو ہے نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت سامعین کرام ہمارے پاس یہ زندگی ہے، یہ جسم ہے اور یہ وقت ہے اور یہ اختیار ہے اور یہ وسائل ہیں. سامعین کرام جو مال و دولت جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم سے یہ توقع رکھتا ہے ہماری بھلائی کی خاطر کہ تم اسے آخرت کے لیے خرچ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. تو یہاں یعنی ایک تو میں نے آپ کو ناشکری کا بتایا، ایک مایوسی کا بتایا، ایک لفرح فخور، یعنی یہ اچھی عادات نہیں ہے سامعین اکرام. یہ جب نعمت آتی ہے تو یہ خوشیاں منانے لگتا ہے، فرح اتراتا ہے اور خوشیاں منانے لگتا ہے. اس وقت بھی یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. یعنی یہ تو میں نے کمایا ہے، یا یہ میرا بانڈ مثال کے طور پہ بانڈ نکل گیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو فخور پھر اتراتا ہے. ان دونوں یہ چاروں کیفیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے یہ کیفیات اس پہ وارد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر انسان کو میں رحمت دوں، یعنی مصیبت میں کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے میری رحمت سے. جو حالات آئے ہیں تو اس کو میں ہٹا بھی سکتا ہوں، اور اکثر اوقات تو یہی ہے کہ مشکلات جو ہے دائمی تو نہیں ہوتی. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مشکلات ہٹا لیتا ہے، تو اس پہ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ناشکری تو میں نے آپ کو کہا نا سامعین اکرام کہ ایک قومی رویہ ہے ہمارا. اور دوسرا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر میں نعمت دیتا ہوں تکلیف کے بعد تو بھی یہ مجھے بھول جاتا ہے، خوشیاں منانے لگتا ہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ خوشی کی چیز تو نہیں ہے اور اترانے کی چیز تو نہیں ہے. جو چیز جانے والی ہے تو اس پہ کیا اترانا سامعین اکرام. تو یہ بات ذرا بہرحال یہ ساری جو چیزیں ہیں سامعین اکرام یہ اللہ تعالیٰ یعنی اس وقت کے حالات کے یعنی جو شان نزول ہے اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، یعنی کافر جو تھے، جو مشرک تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہر چیز پہ جو ہے وہ یعنی مذاق اڑا رہے تھے کہ اول تو عذاب کی تاخیر پہ وہ نکتہ چینی کر رہے تھے کہ بھئی کس چیز نے روک لیا ہے، اور پھر جو نعمت آتی ہے یا مصیبت آتی ہے اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کر لی، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا. کیا مطلب سامعین اکرام؟ دیکھیں ایمان والے لوگ جو ہیں، جو با مقصد لوگ ہیں، جن کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے ایک مقصد کا تعین کر لیا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کے لیے جینا ہے اور میری موت اور زندگی اللہ کے لیے ہیں اور میرے تمام کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے، تو یہ ایمان باللہ ہے کہ میرا مقصود و محبوب و مطلوب اللہ ہے. اب سیدھے راستے پر چلنے کا وہ ایک عزم کر لیتا ہے. اب اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں مثال کے طور پہ، اور ظاہر ہے کہ انسان اگر ایک ایسے راستے پر چلے
کہ یعنی وہ بلندی کی طرف جاتا ہو تو یقیناً اس کے سامنے رکاوٹیں آئیں گی، اور وہ ایک نیچرل چیز ہے، قدرتی چیز ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ اس کیفیت کا شکار نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، مضمون یہ ہے اس میں، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جو ثابت قدم ہیں اپنے مقصد حیات پہ، جس مقصد کا انہوں نے تعین کر لیا ہے اس پر استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پہ استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ پوری آیت ہے، میں نے آپ کو سنائی بھی ہے۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں، اصل جو چیز ہے نا یہ صبر ہے، ایمان کے راستے میں، عملی راستے میں جو اہم چیز جو ہے وہ صبر ہے سامعین کرام۔ اور صبر کا مطلب کہ حق پہ آپ ڈٹے رہیں، استقامت اسے کہتے ہیں، کہ جو بھی حالات آئیں آپ اپنے موقف پر، اپنے مقصد پر جمے رہیں اور ڈٹے رہیں۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، عامل الصالحات، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ لوگ جو ہیں کہ ان کے لیے، اور عامل الصالحات کا میں نے مطلب نہیں بیان کیا آپ کو۔ عمل صالح جو ہے سامعین کرام، مومن جو ہے وہ یعنی اس کا ایمان باللہ، ایک تو ایمان باللہ یعنی عقیدہ اور نظریہ، مقصد زندگی، یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں سامعین کرام۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ انسان کا مقصود بن جائے تو پھر اس کی باقی ماندہ زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا سر جھکا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے مال و جان کو فروخت کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہ کرے گا کیا؟ یہ عمل صالح کرے گا۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہر عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، عمل صالح سے کہتے ہیں۔ ہر وہ کام عمل صالح ہے، سامعین اکرام ذرا یہ جملہ نوٹ کریں، ہر وہ کام عمل صالح ہے جس میں للہیت ہے، ہر وہ کام دین سے تعلق رکھتا ہے جس میں للہیت ہے۔ اب بہت سے ایسے کام ہیں، ہم نے تو دین اور دنیا میں تفریق کر رکھی ہے سامنے، یہ دنیا کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے۔ بھائی میرے سارے کام دین کے ہیں۔ بھائی سونا جو ہے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ظاہر ہے، آپ سوئیں گے نہیں تو یعنی آپ آرام نہیں کریں گے تو پھر عبادت کے لیے وقت کیا ملے گا؟ تو سونا بھی ہے عبادت۔ آپ دیکھیں بنیادی طور پہ جو چیز ہے وہ نیت کی ہوتی ہے، نیت آپ کی آخرت کی کامیابی ہو گئی، نیت آپ کی اللہ کی خوشنودی ہو گئی۔ اب ہر کام میں للہیت ہو گئی آپ کی، اب ہر کام آپ اللہ کی وجہ سے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھیں گے، تو ہر کام آپ کا عمل صالح بن جائے گا۔ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بننے کے لیے آپ نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا ہے، آپ انجینئر بن رہے ہیں، ظاہر ہے تعلیم، دیکھیں روزگار تو ضروری ہے نا۔ اب روزگار کے لیے یا تو آپ اپنا روزگار کریں گے یا نوکری کریں گے یا جو بھی ہو، تو آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ نے بنیادی طور پہ آپ نے ایک یعنی مقصد سیٹ کر لیا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کے لیے جینا ہے۔ اب دنیاوی جو رزق حلال ہے جو کہ عین عبادت ہے، اور وسائل کا آپ کو اسباب یعنی رزق تو آپ کا لکھا گیا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے وسائل استعمال کرنے ہیں۔ تو وسیلہ جو ہے یا تو تعلیم ہوگا یا آپ کا کاروبار ہوگا، کاروبار نہیں کر رہے تو آپ تعلیم کر رہے ہیں، تعلیم آپ اعلیٰ درجے کی حاصل کریں، کیونکہ آپ نے رزق کے لیے ایک ذریعہ تو ڈھونڈنا ہے نا۔ یا تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر، آپ پائلٹ بن جائیں، آپ جرنیل بن جائیں، آپ چیف جسٹس بن جائیں، آپ جو بھی بن جائیں، اعلیٰ عہدے بن جائیں، ڈی آئی جی بن جائیں اور ایس پی بن جائیں، اس سے تو اسلام آپ کو نہیں روکتا۔ یعنی دیکھیں نوکری ہے، نوکری آپ نے کرنی ہے
تو پھر اس میں اگر آپ کی مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے تو پھر تو ڈبل فائدے ہیں. یعنی ایک ڈپارٹمنٹ میں مثال کے طور پہ آپ چلے گئے, آپ ڈاکٹر بن گئے مثال کے طور پہ, اب آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے شفقت اور رحم سے لبریز ہے. بعض اوقات ایک مریض آپ کے پاس آئے گا, اس کے پاس آپ کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, آپ کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, آپ لکھ کے لگا لیں گے اپنے کلینک میں کہ یہاں مریضوں کو کا علاج حسب توفیق رعایتی کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بورڈ لگا لیں کہ فری کیا جاتا ہے, نہیں, آپ فیس تو نہیں لیں, یعنی فیس تو معاف کر سکتے ہیں نا, دوائیاں آپ ہول سیل ریٹ پہ دے سکتے ہیں, یا آپ ایک ایسا فنڈ اپنے پاس قائم کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں مطلب آدھی قیمت پہ دیں دوائیاں, آپ کمپنیوں سے دوائیاں لے سکتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ تو پھر خدمت خلق ہو گئی. سامعین اکرام, ٹھیک ہے, جو آپ صاحب استطاعت لوگ آتے ہیں آپ ان سے اپنی پوری فیس لیں, آپ ان سے دوائی کے پیسے لیں, پوری فیس لیں, پورا آپ ان کا صحیح وہ کریں, ان سے آپ اپنا جو معاوضہ ہے وہ لیں, لیکن آپ کے دل میں ایک رحمت ہے. بعض اوقات تو سامعین کرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, یعنی ایک پرائیویٹ میڈیکل والوں کی میں بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ میڈیکل ڈاکٹر ہے یا جو بھی, یا ایک ادارہ ہے یا ایک میڈیکل سینٹر ہے, وہ پرائیویٹ کاروباری اس پہ چلا رہا ہے تو وہ خالص کاروباری ہوتا ہے عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے سامنے. اللہ ماشاء اللہ وہ تو ایک الگ بات ہے, خیراتی ادارے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کو ضرورت ہے علاج کی, اور آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں, پیسے کے بغیر میں آپ کو نہ چیک اپ کروں گا, نہ آپ کو دوائی, کچھ بھی نہیں ہوگا, جاؤ اپنا کام کرو. نہیں, یہ بے رحمی ہے, یہ سنگ دلی ہے سامعین کرام. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب بنا لیا اور بنیادی اینٹ آپ نے صحیح رکھ لی, آپ کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے سامعین کرام. ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ کام کرتے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتے ہیں. تو یہ یعنی آپ دیکھیں اس حساب سے یہ دنیا جو ہے, یہ میں تو پاکستان میں ہوں, یہ پاکستان بدل جائے گا بالکل, اس میں کایا پلٹ آ جائے گی. بھئی سارے لوگ جو ہیں ان کا مقصود اللہ کی خوشنودی ہو گیا. اب وہ کما تو رہے ہیں, تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سرکاری جو اسکول ہیں اس میں, یعنی آپ دیکھیں وہ استاد اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرتے ہیں, یعنی وہاں تعلیم اور برا حال ہے. آپ دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ اسپتالوں میں کیا کرتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اکثریت کی بات, میرا خود جو مشاہدہ ہے کہ کلینک میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں او پی ڈی میں, بس کوشش کرتے ہیں, وہاں ٹاؤٹ وغیرہ رکھے ہیں کہ وہ کہتا ہے یار شام کو آ جانا, وہاں پہ آپ کا تفصیلی ایکس رے بھی ہوگا اور چیک اپ بھی ہوگا, وہاں تمہارا صحیح علاج ہوگا. وہ ادھر ادھر کر کے اپنا ٹائم پورا کر کے جلدی سے اپنے کلینک چلا جاتا ہے, وہاں پیسے بنانا شروع کر دیتا ہے. بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے یہ ان کا معاشرہ ہے, تو پھر تو یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. بہرحال عمل الصالحات کی میں بات کر رہا تھا کہ جن کا عمل نیک ہے, یعنی ہر کام میں ان کی للہیت ہے, ان کا جو بنیادی اینٹ اس کی زندگی کی ہے وہ اللہ کی رضا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. عمل صالح, میں آپ کو جو جملہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر آپ کی نیت, زندگی کی نیت صحیح ہے, آپ کا ہر عمل جو ہے عمل صالح ہے. آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ روزی کما رہے ہیں, آپ شادی کر رہے ہیں, آپ بچے پیدا کر رہے ہیں, آپ اپنے لیے مکان بنا رہے ہیں, آپ اپنے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں کریں, دین تو آپ کو روکتا نہیں ہے. دنیا داری سے آپ کو دین تو روکتا نہیں ہے, صرف اس میں للہیت ہونی چاہیے. آپ بنگلے بنا رہے تھے لمبے چوڑے, مطلب یہ ہے کہ یہ
جو اس میں گنبد بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، بس اپنے یعنی رہائش کے لیے کچھ مناسب رہائش گاہ بنا لیں. اب اس میں یہ اور یہ اور یہ تو عمل صبرو عمل الصالحات ہے. سامعین کرام، نوٹ کر لیں ذرا. یعنی یہ 4 صفات ان لوگوں میں نہیں ہوں گی جو اپنے دین پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں. اور دین کیا ہے؟ اس میں للہیت ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. وعمل الصالحات، اور اس کا ہر عمل نیک ہے، مناسب ہے، عمل صالح. میں نے آپ کو کہا نا، ہر وہ عمل صالح ہے جبکہ اس کام میں للہیت ہے، جبکہ اس کام کو یعنی آپ کی بنیادی جو ارادہ ہے وہ للہیت کا ہے، اس میں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے. ہر عمل صالح بن جاتا ہے. دوسرا جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں سامعین کرام، ہر عمل بد بن جاتا ہے اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی صرف دنیا بن گئی، صرف مال و دولت کا حصول بن گیا، صرف دنیاوی چیزیں، یعنی ما سوی اللہ آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب بن گئی. اور دوسرا، دنیا کو آپ نے دل میں جگہ دے دی. عام طور پہ سامعین کرام یہ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے. ہماری دل میں دنیا کی محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. دنیا یعنی ما سوی اللہ کی محبت. میں اگر ایک جملہ یعنی مختصر جملہ لیکن جامع اگر کہوں، ما سوی اللہ کی محبت سے آپ کا دل لبریز ہے، تو ما سوی اللہ میں یہ آپ کا کاروبار ہے، آپ کی کرسی ہے، جو آپ کا عہدہ ہے، پھر آپ کی اولاد ہے، پھر آپ کی بیوی ہے، پھر آپ کے شوہر ہے، پھر آپ کی جو جائیداد ہے، اور پھر جو آپ نے مال و دولت کمایا ہوا ہے یا جو کچھ کما رہے ہیں، وہ اس سے آپ کو بڑا پیار ہے. اگر ایسا ہو، یہ آخری جملہ بول رہا ہوں میں سامنے کرام، اگر ایسا ہو کہ آپ کی محبت آخرت کے مقابلے میں دنیا سے ہو جائے، ہر عمل بد بن جاتا ہے، ہر نیک عمل بھی عمل بد بن جاتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں. ہمارے تو کسی چیز کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، اور نہ حج کا، اور نہ زکوٰۃ کا کوئی، یعنی وہ بنیادی روح جو ہے سامعین کرام وہ چلی گئی ہے. بہرحال الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے. اجر کبیر، جب اللہ تعالیٰ اجر کبیر فرما رہے ہیں تو پھر تو وہ اجر کبیر ہی ہوگا، اس کا پھر ہم تصور نہیں کر سکتے. بہت بڑا اجر ہے. لہم مغفرہ. یا تھوڑا سا گرامر کے شوقین اس جملے کو غور کریں. اولئک لہم، یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بخشش ہے. بخشش تو ہم ویسے مانگتے ہیں نا، ساری یعنی صبح جیسی بھی زندگی گزاری، جو کام بھی کیے، رات کو معافی آپ مانگ لیں، یا اللہ بخش دے بخش دے بخش دے، کل صبح پھر وہی روٹین ہوگی. نہیں، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے. صبروا وعملوا الصالحات، یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام. مختلف الفاظ آتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، یا مختلف الفاظ آتے ہیں، چیز ساری ایک ہی ہے، صبر، استقامت اور عمل صالح، اور پھر ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. سامعین اکرام، میں تلاوت کروں گا اور آپ میرے ساتھ، بلکہ آپ مجھے آج ترجمہ سنا دیجیے کیونکہ وقت کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم چکاتے ہیں انسان کو، منا، اپنی جانب سے، رحمتاً، رحمت، ثم نزعناہ منہا، اور پھر اس سے چھین لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور. یا ضمنی طور پہ عرض کروں کہ نعمت دینا اور لینا
یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے. انہو لیئوس کفور، یہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم انہیں چکھا دیں نعماء بعد ضراء، نعمت بعد تکلیف کے، مست ہو جو اسے پہنچی، لَيَقُولَنَّ، ضرور وہ کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، کہ میری سختیاں جاتی رہیں. انہو لفرح فخور، پھر وہ اترانے والا اور شیخی خورا بن جاتا ہے. الا الذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں. وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کرتے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے. واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. If we give the human being a taste of mercy from us and then withdraw it from him, he becomes despairing and ungrateful. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. And if we give him a taste of prosperity after some adversity has afflicted him, he will say, troubles have gone away from me. He becomes excited and proud. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Except those who are patient and do good deeds, these will have forgiveness and a great reward. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.